کہ زمین سے لے کر سدرہ تک جتنا سفر بنتا ہے میں نے ایک مرتبہ آواز آئی اتنا سفر طے کیا، پھر آواز آئی ادلو منی اور قریب ہو جا، کہا پھر میں نے اتنا سفر طے کیا، پھر آواز آئی اور قریب ہو جا، کہا میں نے پھر اور سفر طے کیا، قریب ہوتا رہا قریب ہوتا رہا، رب کا کلام بول اٹھا ثم دنا فتدلی، فرمایا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ قریب کا لفظ بھی جو ہے چھوٹا لگنے لگا، یہ لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا جب رب نے فرمایا ثم دنا فتدلی، کتنا قریب ہوا، فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا قاب قوسین یا اس سے بھی قریب ہو گیا۔ جب محبوب رب کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے محبوب نے یہ کلمات ادا کیے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ التحیات للہ، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، تمام جتنی بھی مالی عبادت ہیں وہ بھی اس رب کے لیے ہیں، والصلوات، جتنی بدن کی عبادت ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ رب کا محبوب جب رب کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ رب العزت کے محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس انداز میں اپنا تحفہ پیش فرمایا، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا اے اللہ میں اپنی جو زمین سے تیرے لیے جو تحفے لے کے آیا ہوں وہ تحفے یہ التحیات للہ، میری تمام قول کی عبادتیں بھی تیرے لیے، والصلوات، میری بدن کی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، میری مال کی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اللہ کے محبوب نے جب تحائف پیش کیے کہ یعنی عبادت بھی تیرے لیے، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے، مال کی عبادت بھی تیرے لیے، اللہ رب العزت نے جب یہ تحفہ قبول فرمایا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا سلام ہو تجھ پر۔ اللہ کے قریب کتنے تھے؟ اس طرح قریب تھے، اور قریب ہو کے رب نے فرمایا سلام ہو تجھ پر۔ اب سمجھانے کے لیے یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب میرے سامنے رنگزیب بیٹھا ہے، رشید بہو بیٹھا ہے، تو میں ان کو جب کہوں گا نا سلام ہو آپ پر، سلام ہو تجھ پر، تو یہ سامنے بیٹھے ہیں میرے، تو میں ان کو مخاطب ہو کے، یعنی مخاطب ان کو کر کے کہہ رہا ہوں سلام ہو جی آپ پر۔ اب یہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں ہے ہی نہیں، جب بھی میں نہیں ہے، پنڈی گئے ہوئے ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں، دوسرے ملک میں گئے ہیں، تو کیا خیال ہے میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر سلام ہو؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں بھائی؟ کہ یہاں پر سامنے میرے ہیں نہیں، تو میں کس طرح ان کو سلام کہہ سکتا ہوں؟ اب یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، رب نے اپنے محبوب کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا اے محبوب تجھ پر سلام ہو، اے محبوب تجھ پر سلام ہو۔ اور سامعین محترم، اللہ نے اپنی لاریب کتاب فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے اور نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جو نبی جان کے زیادہ قریب ہے، ہم نماز میں بیٹھ کر اسی نبی کو کہتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو نماز میں بیٹھ کر جب کہتے ہیں نبی آپ پر سلام ہو، وہ نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت علی حضرت عمر کے ساتھ پیارے آقا جا رہے تھے، حضرت پیارے آقا نے پوچھا عمر مجھ پر تمہارا ایمان کتنا ہے؟ عمر نے جواب دیا اللہ کے محبوب اپنی جان کو چھوڑ کے نا باقی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ پر ایمان ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہے، اپنی جان سے بھی، اپنی جان کو چھوڑ کر جو ہے ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا، یہ تیرا ایمان نہیں ہے۔ عمر نے کہا اللہ کے حبیب اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار ہے، تو فرمایا تیرا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ ایمان کامل کرنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ میرا محبوب میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں، اعلیٰ حضرت جب اس مقام پہ پہنچے نا تو آپ نے بیان فرمایا یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں، اگر یہ میری کروڑوں جانیں ہوتی یہ سب کی سب مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں،
تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سب جانیں میں لٹا دوں۔ اے اللہ کے محبوب مجھے آپ سے اتنا پیار ہے، وہ نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جب میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اب میں بیٹھ کے سلام پڑھوں، کھڑے ہو کے سلام پڑھوں، جمعے کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھوں، گھر میں سلام پڑھوں، اذان سے پہلے سلام پڑھوں، اذان کے بعد میں سلام پڑھوں، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ سلام میں نبی پہ پڑھ رہا ہوں۔ اور سلام پہنچاتا کون ہے؟ اللہ کی ذات پہنچاتی ہے۔ اب پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ کیا خیال ہے اگر یہاں پہ میں سلام پڑھوں تو کیا رب مدینے نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچا سکتا ہے۔ ملکہ بلقیس کہاں سے چلی تھی اور سلیمان علیہ السلام کہاں پہ کھڑے تھے؟ کہا میرے پاس وہ تخت کون لے کے آئے گا؟ جن کھڑا ہوا، کہا میں بڑا طاقتور ہوں، انہ لقوی امین، امانت دار بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، وہ تخت میں لے کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ یہاں سے محفل چھوڑ کے ہٹیں گے تخت آ جائے گا، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے پہلے چاہیے، اگر طاقت ہے تو اس سے پہلے لا کے دکھا۔ وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا، 19ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا عندہ علم من الکتاب، اللہ کا ولی جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے سلیمان وہ تخت آپ کے پاس اتنی دیر میں پہنچے گا، آنکھ کی پلک جھپکیں گے، آپ کے جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا میری آنکھ، یہ نہیں کہا میری آنکھ، این یرتد الیک طرفک، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہا میری آنکھ، کہا تیری آنکھ اے سلیمان، تیری آنکھ جھپکے گی، تیری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں پڑا ہوگا۔ یعنی بتا دیا، کوئی یہ بدبخت نہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ولی کی طاقت سے شان کتنی تھی۔ کہا تیری آنکھ جھپکے گی، جھپکنے سے پہلے تخت ہوگا۔ اور پھر تفسیروں کے اندر آتا ہے وہیں سے ہاتھ بڑھایا، سلیمان کی آنکھ ابھی جھپکی نہیں تھی کہ سلیمان کے سامنے وہ تخت سامنے پیش کر دیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ تخت سلیمان کے سامنے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی۔ یہ جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آنکھ نیچے اوپر جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جھپکنا۔ ہاں بندہ سوچے کتنی دیر لگتی ہے، یہ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، یہ پردہ گرتا ہے اٹھ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں فرق نہیں آتا۔ یہ گھڑی سامنے سیکنڈوں کی لگی ہے، ذرا سیکنڈ کو دیکھیں، ایک سیکنڈ نہیں گزرے گا آپ کی آنکھ نیچے جائے گی اوپر ہو جائے گی، ایک سیکنڈ سے پہلے یہ سارا کام ہو جائے گا، آنکھ نیچے بھی گرے گی اوپر بھی ہوئے گی، آپ کے دیکھنے میں فرق نہیں آئے گا، آپ کی بینائی میں فرق نہیں آئے گا، آنکھ اپنا کام کر کے چلی جائے گی۔ گویا سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ بلقیس کا تخت سامنے حاضر کر دیا تھا۔ یہ ولی کی طاقت ہے، یہ جو رب نے طاقت عطا کی ہے یہ ولی کی طاقت ہے، اس رب کی پھر طاقت کتنی ہوگی؟ ایک اللہ کا بندہ جسے رب نے طاقت دی، وہ انسان کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اس رب کا پھر کمال کیا ہوگا؟ تو ہم اسی رب کے حضور بارگاہ میں کہتے ہیں کہ میرا یہ سلام اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور جمعے کے بعد کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں، نماز اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس نبی پر پڑھ رہے ہیں وہ میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکلی؟ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ جب اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ رب کی رحمت جوش میں ہے، رحمت برس رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، رب تعالیٰ کے محبوب نے دیکھا کہ رب کا کرم برس رہا ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، رب کے انوار و تجلیات کے دروازے کھول چکے ہیں، رب نے اپنے خزانوں کی بارشیں فرما دی ہیں۔ رب کے محبوب نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سلام ہو ہم پر، یعنی مجھ پر سلام ہو گیا، اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔
اب سامعین محترم حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، یہ سلام ان کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو جو ابھی آئی ہی نہیں، عالم ارواح کے اندر ہیں، یہ سلام ان پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم تو دیکھیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی پہنچا دیا، اور جو دنیا میں آئے نہیں ان کو بھی پہنچا دیا۔ تو جب ہم محبت سے سلام پڑھیں گے تو یقیناً اپنے محبوب کو وہ سلام بھی بھجوا دے گا۔ ہم اس نبی، اس اللہ کا جو ہے یقین رکھ کے نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو پہنچانا اس کی بات ہے۔